ڈرامہ سیریل رحمت کی اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ پریشے زوبیا کو فون کر رہی ہوتی ہے، مگر زوبیا کا فون مسلسل بند آ رہا ہوتا ہے۔ بہت دیر گزر جاتی ہے مگر وہ فون نہیں کرتی۔ پریشے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ آفس سے ڈائریکٹ زوبیا کے کالج چلی جاتی ہے، مگر کالج میں بھی زوبیا باہر نہیں آ رہی ہوتی۔ پریشے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ رونے لگتی ہے۔ باری بھی اس کے ساتھ آفس سے سیدھا زوبیا کے کالج چلا جاتا ہے، دونوں ہی زوبیا کو بہت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد پریشے کو زوبیا باہر آتی نظر آتی ہے۔ پریشے جلدی سے اس کے پاس جاتی ہے اور جا کر اس کے گلے لگ جاتی ہے اور روتے ہوئے اسے کہتی ہے کہ تم کہاں تھی، تمہیں اتنی کالز کی ہیں، تمہارا فون بھی بند تھا، تم کہاں تھی زوبیا؟ زوبیا تو اپنی بہن کی حالت دیکھ کر مزید پریشان ہو جاتی ہے۔ پریشے روتے ہوئے اسے کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ زوبیا اسے تسلی دینے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ پریشا اسے کہتی ہے کہ پتا ہے میں کتنا زیادہ پریشان ہو گئی تھی، تمہیں کب سے ہم ڈھونڈ رہے ہیں، تم کہاں رہ گئی تھی؟ وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنی بہن کو دیکھ کر کہ پریشے کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ وہیں ہم دیکھیں گے کہ علیزے اور زہیب کی شادی رمشا یعنی زہیب کی بہن کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی ہوتی۔ وہ ایک اور نئی ڈیمانڈ علیزے کے گھر والوں کے لیے رکھ دیتی ہے اور اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ اتنا زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس پر اس کی والدہ اسے سمجھاتے ہوئے کہتی ہیں کہ ابھی ایسی ویسی کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے شادی زبردستی ہو رہی ہے مگر ہمیں ان سب چیزوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ وہ دونوں اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں ہوتی، بس زہیب کے لیے اس شادی کو برداشت کر رہی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ شیان سر کو باری کا پریشے کے ساتھ یوں بے تکلف ہونا اور اس کی مدد کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہوتا۔ وہ باری کے پاس جاتے ہیں اور اسے سمجھانے لگتے ہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ پریشے صرف اور صرف تمہاری کولیگ ہے اور اسے کولیگ ہی سمجھنا، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ جس پر باری ان سے کہتا ہے کہ ڈیڈ، اس نے بھی مشکل وقت میں ہماری مدد کی تھی، اگر میں نے اس کی مدد کر دی تو اس میں کیا برا کر دیا؟ وہیں باری اور پریشے جب گھر آتے ہیں تو باری پریشے کے گھر والوں سے ملتا ہے، جہاں وہ ان سے کہتا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ مایوں کا فنکشن میری طرف سے ہو۔ سب لوگ بہت زیادہ منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر باری ان کی ایک بات بھی نہیں سنتا۔ وہیں ہم دیکھیں گے کہ علیزے کی دادی اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ تم جیسی بیٹی تو 100 بیٹوں پر بھاری ہے۔ علیزے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہیں باری کے جانے کے بعد علیزے پریشے سے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ تو قصے کہانیوں میں سنا تھا کہ کوئی باس کولیگ کی اتنی مدد کر رہا ہے۔ پریشے اس کی بات نہیں سمجھتی۔ وہیں عالم صاحب کی والدہ ان کو فون کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ جب علیزے کی بارات آئے تو سب سے پہلے ان کے استقبال کے لیے علیزے کا باپ وہاں کھڑا ہو، مگر عالم صاحب تو آنے سے صاف صاف منع کر دیتے ہیں اور فون بند کر دیتے ہیں۔ زبیدہ بیگم کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور پریشانی سے اپنی ساس سے کہتے ہیں کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اولاد کی شادی میں باپ نے ہی شرکت نہیں کی۔ آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ عالم صاحب علیزے کی شادی میں شرکت کر لیں گے یا رمیسہ بیگم کی باتوں میں آ کر اپنی ہی سگی بیٹے کی شادی میں شرکت کرنے سے انکار کر دیں گے؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔